السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ المائدہ سے 89 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے نجاست، خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: شراب، دوسرے نمبر پر جوا، تیسرے نمبر پر انصاب یعنی بت، اور چوتھے نمبر پر ازلام یعنی باسے ڈالنا۔ اگر آپ ترتیب سے سمجھیں تو پہلے نمبر شراب کے تعلق سے آپ دیکھیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے۔ شراب پینے کی وعیدیں بے شمار ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک نمبر پر شراب بنانے والے پر، دوسرا شراب بنوانے والے پر، تیسرا شراب پینے والے پر، چوتھا شراب اٹھانے والے پر، پانچواں جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، اور چھٹا شراب پلانے والے پر، ساتواں شراب بیچنے والے پر، آٹھواں شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور نواں شراب خریدنے والے پر، اور 10واں جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ اگر اس حدیث پاک پر غور کریں تو شراب پینے والا کئی لعنتوں کا مستحق ہو رہا ہے۔ شراب خرید رہا ہے، ایک لعنت۔ شراب لے جا رہا ہے، اپنے پاس رکھ رہا ہے، یہ بھی ایک لعنت ہے۔ پی رہا ہے، یعنی شراب پینے والا بیک وقت کئی لعنتوں کا مستحق ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا
اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شراب پینے والا کیا سوچتا ہے کہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں، اس کا نام بسکی، اس کا نام بیئر رکھ دیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا آج شراب کے اڈے نہیں کھولے گئے جس کو بیئر بار کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے شہروں میں، اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیا شراب پی کر ناچنے والی ناچ نہیں رہی ہے؟ شراب پی کر مست یہ نہیں ناچ رہا ہے؟ یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا اس کو حوض اقدس، حوض مقدس یعنی حوض کوثر سے پلاؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شراب پینا یہ کس قدر بری چیز ہے اور کس قدر محرومی ہے، اور شراب چھوڑ دینا انسان کو کس قدر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پلا رہا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، دست مبارک سے، دست نبوت سے ہمیں شہد پینے، ہمیں حوض کوثر پینا ہے یا ہمیں کیا پینا ہے؟ شراب حرام ہونے کا 10 انداز میں بیان کیا گیا۔ شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا ہے، بتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، شیطانی کام قرار دیا گیا ہے۔ آگے پھر دیکھیں اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، یہ بھی فرمایا اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اس کا الٹا یہ ہے کہ شراب پینے والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیابی کا مدار اس کے بچتے رہنے ہی پر ہے۔ شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ شراب پینے کے بعد ازدواجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، شراب پینے کے بعد طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا ہے اللہ نے، اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ شراب نوشی کے نتائج پر اگر غور کریں تو پوری دنیا میں بہت آسان طریقے سے آپ جان لیں گے کہ شراب پینے کے بعد انسان کے اندر کتنی کمیاں اور اس کے نقصانات جنم لیتے ہیں۔ شراب نوشی سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ کسی کی کڈنی خراب ہے، کسی کا لیور خراب ہے، کسی کے پیٹ میں انفیکشن ہے، کوئی دم کی بیماریوں میں ملوث ہے۔ لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، سڑک حادثے میں ختم ہو گیا۔ فلاں شراب پی کر روڈ پر لیٹا ہوا تھا، کسی نے گاڑی ڈال دی۔ فلاں شراب پی کر نہانے گیا، تالاب میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ شراب ہے۔ اور تباہ کاریاں بھی دیکھیں، زیادہ تر سڑک حادثے شراب پینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی
توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی داغ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی اور ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ اگر کسی ملک سے اس شراب کو ختم کر دیا جائے تو امن و امان کا 25% حصہ آپ پالیں گے، باقی 75% حصے کو دیگر انصاف کر کر اور تمام معاملات کو صحیح کر کر بندہ صحیح کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جوئے کی مذمت میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جوئے کے دنیاوی نقصانات پر اگر آپ غور و فکر کریں، مال تباہ ہو جا رہے ہیں، لوگ نہ جانے کون کون سی چیزیں ہار بیٹھتے ہیں، پھر دشمنی، عداوت، مفلسی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر نماز کا وقت بھی اگر دینی اعتبار سے دیکھیں، نماز کا وقت طرح طرح کی چیزیں انسان کھو بیٹھتا ہے۔ جوئے کی وجہ سے بعضوں میں بغض، عداوت، کینہ، تمام چیزیں یہاں تک کہ مرڈر تک بات آ جاتی ہے۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں کس حد تک چلے جاتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب آئیے انصاب جسے کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور باتیں بھی مفسرین نے ارشاد فرمائی ہیں، جسے ابن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نار کرتے ہیں تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے۔ اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہوں یا نہیں کیے جاتے ہوں تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح انصاب سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ چوتھے نمبر پر ازلام، زمانے جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں اور دوسرے پر لکھا تھا نہیں، اور تیسرا جو تھا اس کو خالی کر دیا تھا، اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔
جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش آتا تو یہ فال نکالتے اور ہاں نہ اور خالی ان سے جان لیتے تھے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا، اس کے قول کی تصدیق کی، تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یعنی ان کی باتوں پر تصدیق کرنا گویا کہ قرآن کریم کی تکذیب کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تکذیب کفر ہے۔ فعال پر ان تمام چیزوں پر یقین کامل کر لینا یہ ایمان کے ضائع ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات نے فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے۔ اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ ہمارے یہاں سارے لوگ اسی فعال پر جٹے ہوئے ہیں، لہذا ایسے کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ یعنی شیطان چاہ یہی رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے، آپس میں دشمنی کرا دے ایک دوسرے سے۔ اب اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو ان کاموں سے رک جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں میں ہوتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ ذکر سے بھی دور ہوتا ہے اور اللہ کے فرمان کے خلاف بھی جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا، جس کام سے منع کیا، جس کام کا حکم دیا اسے کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اور ایسا اگر تم نہیں کر رہے ہو تو محبوب پر کچھ نہیں ہے، محبوب کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شراب کو حرام کہا گیا، تو اصحاب پیغمبر نے ان کے بارے میں سوچا کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کے بارے میں سوچا کہ جن تک یہ حکم ابھی نہیں پہنچا ہے، اب وہ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ پروردگار عالم ان سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا جو چلے گئے، اور ان سے بھی نہیں فرمائے گا جن تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھیں
کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی قانون بنا دیتا ہے تو اس قانون کے بعد اس قانون کی مخالفت کرنے والے کو مجرم لکھتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مثال موجود ہیں۔ اب آ جائیے اس بات پر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک بدتمیز نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے شیخین کو معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کافر کہا۔ اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مکمل گفتگو کروں گا۔ اول تو بس ایک بات یہ میں رکھ دوں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ شیخین نے آواز بلند کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اول یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز بلند کرنے کے بعد پھر قانون بنایا ہے کہ میرے محبوب کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ جب قانون بعد میں اللہ بنا رہا ہے تو پہلے جو چیزیں ہوئی ہے اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم قرآن کریم میں اصحاب پیغمبر نے جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو کیا سوچا تھا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے اور جو چلے گئے ان کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پروردگار عالم تمہارے ایمان کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کان اللہ لیضیع ایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو قانون جب بن جاتا ہے، اپنے ہندوستان کی بات کریں، قانون بنانے سے پہلے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہے، اور قانون اگر بن گیا تو پھر اب اس کے لیے سزا ہے۔ اس آیت پاک میں اتقو کئی بار آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی سے مراد ہے شرک سے بچنا، اور دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا، دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتا رہے اور آئندہ بھی بچے۔ واللہ تعالی عالم۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جب تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھ ڈرتے ہیں، یعنی اللہ پہچان کرا دے ان لوگوں کی جو اس کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے، اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے ان کے پاس آ گئے، یعنی اتنے قریب آ گئے کہ ہاتھ سے انہیں پکڑ لیں۔ یہ آزمائش اور امتحان کا وقت تھا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جالوں نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یہ بات بتا دی کہ ہم اور نہیں ہیں کہ پانی دیکھ کر ہم چلو باندھ لیں، یا ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم شکار سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے ہم اسے ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔
اصحاب پیغمبر کی شان بھی روز روشن کی طرح عیا ہو رہی، ان کی عظمت، ان کی بلندی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان سے اس آیت پاک سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی، جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو گندے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ اچھوں کے پاس بیٹھنے والوں سے ثواب کے معاملے میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، تب وہ اچھا بنا ہوا ہے۔ اور یہ بندہ تو بروں کے ساتھ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بری صحبت سے انسان بچے نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو، چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے دے، یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ ان سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ لے تو پھر احرام کی حالت میں وہ شکار نہ کرے۔ محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا مدد کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ بہت سارے لوگ پھنسا کوئی اور رہا ہے، مار کوئی اور رہا ہے، لیکن معاون اور مددگار اور آواز دینے والا یا اشارہ کرنے والا یہ سب ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا، سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ مچھر، چیٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چیٹی آدمی جان کر بھی مار سکتا اور انجان میں بھی مارے گا، اور یہ بھی جان لے کہ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی۔ جان بوجھ کر مارے گا تو حکم اس آیت جان کر مارنے کے تعلق سے تو حکم اس آیت میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں انجان کر بھی مارنے والے کا حکم موجود ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ وہی ہیں۔ اسی طرح شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا گلہ خرید کر مساکین پر تصدق کر دے، ان کو تقسیم کر دے، بانٹ دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے، ایک ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے گلے میں جتنے صدقے ہوتے ہیں ہر صدقے کے برابر روزہ رکھے، اور اگر صدقہ فطر کے برابر نہیں پہنچ رہا ہے تب بھی وہ ایک روزہ رکھے۔
कफारा का जानवर हरम के बाहर ज़बह किया तो कफारा अदा नहीं होगा, बल्कि हरम के अंदर उसे ज़बह करना है। कफारे वगैरह की बात बाहर शरीयत से आप मुकम्मल मालूम कर सकते हैं, वहाँ मुताला कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।